الحمد للہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس پرفتن زمانے کے اندر اللہ جل جلالہ اور عما نوالہ نے یہ دعوت کا کام جو چلایا ہے، اس امت پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اسی دعوت کے کام کے ذریعے ایمان والوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس امت کو سمجھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی گئی، جس کے اندر یہ بات کھول کر سمجھائی گئی کہ جس قوم نے بھی اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائی، تو وہ قوم دنیا کے اندر بھی برباد ہو گئی اور مرنے کے بعد ان کے لیے بربادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ہر طرح کی قوموں کا تذکرہ اللہ نے کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کا کیا، فرعون کا کیا، نمرود کا کیا، قارون کا کیا، کہ جنہوں نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، سرسری لے لیا۔ جیسے کہ آج امت ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ یہ ایک کام ہے۔ ہمارے بڑوں سے کسی نے پوچھا یہ کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ کہا کہ فرض ہے، اس لیے کہ فرض چھوٹ رہے آج کے زمانے کے اندر۔ اور آج چاہے میرے گھر کے حالات ہو، میرے بستی کے ہو، یا میرے رشتہ دار کے ہو، یا میرے قوم کے ہو، یا میری سماج کے ہو، یا میرے دنیا میں بسنے والے ہر ایک مسلمان بھائی کا کوئی مسئلہ ہو، ان سارے مسئلوں کا حل اللہ نے اس کام میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کام کا نام حل المشکلات ہے۔ گھر پر بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نہ نہیں ہے، گھر پر بھی لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں، تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں جانے کے بعد کی تسبیحات اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد کی نمازیں اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد کا قرآن کی تلاوت، اس میں رنگ الگ ہوتا ہے، قربانی کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کام سے بہت محبت کریں میرے دوستوں، اور کام کرنے والوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا اونچا کام ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، پھینک دے گی اس کو، لو۔ حالانکہ ماں کبھی بھی کتنا بھی بڑا حادثہ ہو جاوے خود مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اولاد کو کبھی نہیں بھولتی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے حمل ضائع ہو جائیں گے، وہ قیامت کا دن ہوگا، آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے سب کچھ بکھر جائے گا، ایک چٹیل میدان نظر آئے گا۔ اس وقت میں کچھ لوگ مشک کے ٹیلے پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ آج تو ہم نے شاید اصلی مشک کسی نے دیکھا ہو، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ مشک کے پہاڑ ہوں گے۔ کس کے لیے اللہ بنائیں گے؟ حدیث پاک کے اندر ہے یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو الگ الگ خاندانوں کے رہنے والے ہیں، لیکن دین کی نسبت پر جمع ہو کر دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مشک کے ٹیلے پر تفریح کریں گے، جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر ایک نبی بھی نفسی نفسی کہے گا، صرف ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کا لفظ پکاریں گے۔ آپ دنیا میں بھی
اپنی ذات کی اتنی فکر نہیں کی آپ نے، اپنی ذات سے بے فکر تھے اور امت کے اندر فکر تھی کہ امت کا کیا ہوگا۔ اسی لیے تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ ایک فکر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کون سی فکر، کون سی کوڑن، کون سا غم آپ کو ستایا جا رہا ہے؟ کہا کہ جبرائیل ایک فکر یہ ہے کہ میری جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ آج باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، طبیعت نڈال ہو جاتی ہے، کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ اب زیادہ دن دنیا میں نہیں ہوں، تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کی فکر کرتا ہے کہ میری بیٹوں کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، اس کا رشتہ باقی ہے، اس کا یہ باقی ہے، اس کا یوں باقی ہے۔ آقا نے کس کی فکر کی؟ اور میرے دوستو دنیا میں فرقے تو بہت ہیں، ایک دوسرا فرقہ نکلا ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا، شکیل ابن حنیف کا، جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا ہے۔ ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے، فرقے دن بدن ہوتے رہیں گے، لیکن ہر کام کی ابتدا اللہ کا حکم سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو، یہ سچا اور پکا دین ہے۔ اور میں تو ہر ایک سے کہتا ہوں، اس لیے کہ آقا نے کہا تھا میں نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چیز رکھ کے چھوڑی ہے آپ کی، ایک سنت ہے اور ایک کتاب اللہ ہے۔ ہر کام سنت کے مطابق ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرو، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن یہ کام کرنے کی ہمت، طاقت کب آئے گی کہ اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے، جیسے کہ صحابہ نے دی۔ حضرت بشیر ابن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ تشکیل ہوئی ہے، بیٹا اکیلا ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک ہے، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کو اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا۔ کہا کہ بیٹے سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ بیٹے کو مشورہ کے لیے گئے، بیٹے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو جاؤ۔ آج بہت ساری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ دین کا تقاضا ہے، جاؤ، اللہ ہمیں سنبھالے گا، تم اللہ کے کام کے لیے جاتے ہو، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، ہمتیں کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں گھر کی تعلیم کو زندہ کرو۔ گھر کی تعلیم سے کیا ہوگا کہ ذہنیت بدلے گی، سوچ بدلے گی، ایمان کی فکر آئے گی، اعمال کی فکر آئے گی۔ گھر کا ہر فرد نماز اذان کے اوپر متوجہ ہو جائے گا، چوکنا ہو جائے گا۔ ساس بہو کو کہے گی بیٹا نماز پڑھ لو، کام بعد میں ہوگا۔ بہو نماز سے فارغ ہوئی، کہا کہ امی تم نماز پڑھ لو، میں تمہارا کام سنبھال لیتی ہوں۔ ماں بیٹوں سے گئی کہ بیٹو جاؤ نماز پڑھنے، اذان ہو چکی ہے، اللہ کے منادی نے آواز لگائی ہے، نماز پڑھ کے آؤ پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ گھروں کے اندر تعلیمیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور صحابہ کی قربانیوں کو پڑھا جائے گا اور ان کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا تو ہوگا۔ اور بڑوں کو بڑے تجربات ہیں۔ ایک شیخ کے اللہ والے کے پاس آیا کہ میں تو 4 مہینے لگا کے آیا اور میرے گھر کے اندر تو ٹی وی ہے، اب تو ہر گھر میں ٹی وی ہو چکی ہے، موبائل جیبوں میں ٹی وی آ چکی ہے، جو بچتا ہے اس کا بچنا آسان ہے، جو نہیں بچتا ہے اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر وہ بڑے ڈبلے ہوتے تھے، تب کرو کیا؟ تو اللہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہتھوڑا لگے پھر بولیے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور جو بیچ میں آئے اس کا سر پھوڑ دے، جلالی بابا نہیں بنائے۔ یوں کہا بھائی تمہارا دل کیسے بدلا اور کیسے پلٹا؟ کہا کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے، اللہ اللہ کی آواز لگانے سے، لوگوں کی ملاقات کرنے سے۔
کہا کہ تم بھی اپنے گھر میں تعلیم اب شروع کرو. ہاں بیوی دین سے بہت دور تھی، تو یہ تعلیم کرنے کے لیے بیٹھے تو ٹی وی کو پھول کر دیا. اب چند دن تعلیم کی، پھر آیا اللہ والے کے پاس، او اللہ والے یہ تو الٹا ہو رہا ہے، میں تعلیم کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہ تو آواز دور پھول کر دیتی ہے، ایک دم زور زور سے آواز ٹی وی کا کر دیتی ہے. کہا کہ تم کو کیا کام بتایا ہے، تم اپنا کام کرو 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 کرو. اب بیوی بھی کہا کہ کیسی کتابیں روزانہ پڑھتے کبھی چھوڑتے نہیں ہے، لاؤ میں بھی تو سنوں. تو ٹی وی چالو تھی، اس نے بند کی، پاس میں آ کے نہیں سنا، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کے سن رہی تھی یہ کیا پڑھ رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، پیارے نبی کی قربانی پڑھی جا رہی ہے، صحابہ کا نام آ رہا ہے. اب میرے دوستو اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور قرآن پاک کی آیت کے اندر نور ہے، نور جو نور انسان کو ہدایت کی طرف کھینچ کے لاتا ہے. اب اس مکان کا مالک اس کو پتہ نہیں مرد کو کہ میری عورت نے سنا ہے. اب دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، پھر کام کاج کے بہانے سے وہاں پر کام کرتی رہے اور سنتی رہے. آہستہ آہستہ اللہ نے وہ ہدایت دی کہ تعلیم کی چھٹنے پر وہ عورت مرد کو آگاہ اور چوکنا کرتی تھی کہ آج ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی. اور آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. مولوی صاحب شروع کری تھی پر چھٹی گئی. કોઈ દિવસ એમ કીધું કે ખાવા ખાવાનું છોડી દીધું છે આપણે, નહીં ખાવ, જે થવું એ થશે. فکر لے کر لو، فکر لے لو. دیکھو عورتوں کا مدرسہ شروع کیا نا، عورتیں روئی آ کر، کہاں کہ کاش کہ یہ مدرسہ پہلے شروع ہو جاتا. ہمارے مدرسوں نے دل پر لیا، اپنی گھر والوں کو سمجھایا کہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر، تم ماں بہنوں پر محنت کرو، کسی کا کلمہ صحیح ہو گیا آخرت کی نجات ہو جائے گی. اور یوں کہہ رہے کبھی بھی اس کو بند مت کرنا. طلب ہے عورتوں میں. ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں، کسی جگہ پر بیانوں میں چلے جاتی ہے. ہماری ماں بہنیں تو کبھی کبھی کسی مولوی صاحب کا بیان رکھ دیا تو سن لیا. اب روزانہ ان کو سنانے کے لیے کہ گھر کی تعلیم. ہنڈن کے ہمارے ایک امیر صاحب تھے، وہ یوں کہتے تھے میرے جمائی کے یہاں ایک طوطا تھا. اب شروع میں تو وہ طوطا پنجرے میں رہتا تھا اور گھر میں تعلیم ہوتی تھی. ایک دن اس نے شور مچایا. تعجب ہوا کیا شور مچاتا ہے. پنجرا کھولا تو تعلیم کے حلقے میں آ کے بیٹھ گیا. اور یوں کہتے تھے آج بھی میں جاتا ہوں اس طوطے کی، جانور کی جس میں سمجھ اتنی نہیں ہے جتنی انسان میں ہے، اگر تعلیم نہیں کرتے ہیں تو جب تک تعلیم نہیں کرتے یہ بولتا رہتا ہے، اور تعلیم کرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ سو جاتا ہے. جب جانور پر اثر ہو سکتا ہے میرے دوستو، کیا ہماری اولادوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہماری گھر کی عورتوں اور مستورات پر اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اللہ والے کہتے ہیں عمومی ہدایت کے 3 ذریعے ہیں. ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہدایت پھیل جاوے، سارے مسلمان بن جاوے اور مسجد آباد ہو جاوے اور ایک سنت والا ماحول بن جاوے. تو کیا کرنا پڑے گا کہ عمومی اجتماع جو ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنی پڑے گی. یہ عمومی جو اجتماع ہوتے ہیں پنڈال والے، ہاں ٹھنڈی ہے ایک دیوس جاؤ دعا میں آئی جاؤ سن پتے جتا رہے سن، کوئی فائدہ نہ تھا. ہاں پورا وقت دینے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 3 دن ہمیں اجتماع کے لیے چھٹیاں رکھنی اپنے کاروبار کی. ہاں جیسے کہ آج ہم محلے میں گئے تو ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو مجھے تو یاد نہیں تھا، لیکن کسی نے آ کر کہا کہ سمو لگن میں بدا پوکیا سے، تو انہوں ایک اثر آٹلا بدا مکان بند سے سمو لگن نہیں ہو جاتی.
تو ایک دن ایسا بھی لوگوں کو بتا دو بھائی ہمارا اجتماع ہے، مسلمانوں کو جمع کیا جا رہا ہے، دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہے اور سنائی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے مرد گئے وہاں پر کہ چکلا مسناٹو کہ ہاں اجتماع ہو جیسے بتا۔ مولانا ابراہیم صاحب دعوت القاتون جو کام کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ان کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی ہے۔ امریکہ میں جاتے ہیں، کبھی افریقہ میں جاتے ہیں، کبھی کہاں پر جاتے ہیں، کبھی کہاں پر جاتے ہیں، ملکوں کے سفر کرتے ہیں جن کو لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ شیخ صاحب نے کہا اس وقت ہمارے اجتماع میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی زیارت کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، پورا نور، پوری ہدایت لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اگر ان کی زبان کی ہدایت کا ایک نور، ایک لفظ ہمارے دلوں پر اتر گیا، سمجھ لو زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے میرے دوست۔ ہاں، ماحول تو بنانا پڑے گا بھائی، ماحول بنانے کے بغیر نہیں بنے گا، بگاڑنے کے لیے کوئی ضرور محنت نہیں ہے، چھوڑ دو بگڑ جائے گا۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم کہنے میں بھی تیرے محتاج ہے، سننے میں بھی تیرے محتاج ہے، تو ہی بات کہلواتا ہے اور تو ہی سناتا ہے۔ ہم سب کو ہدایت دے دے، دین کے طلبگار بنا دے، دین کا فہم اور سمجھ ہمیں نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما لے، ہماری نسلوں کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، آنے والے دنوں کو مسلمانوں کے لیے اچھا بنا دے۔ یا اللہ اس دین کی برکت سے یا اللہ دشمنوں کی اسکیموں کو فیل فرما دے، ان کے آپس میں ٹکراؤ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ان کے اندر فساد برپا پیدا فرما دے۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما لے، سماوی ارضی آفات سے ہماری حفاظت فرما لے۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے، توفیق نصیب فرما لے، توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہم ہماری ضرورت کے لیے لوگوں کے سامنے روتے ہیں، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تجھے پکارنے والا بنا دے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنا دے۔ جتنے بھی اجتماع ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما لے، خصوصاً ہمارے اجتماع میں کامیابی نصیب فرما لے، عمومی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر بالغ مرد اجتماع کے اندر شرکت کرے، ایسی غیر شکل اور صورت پیدا فرما دے، اور ایسی محنت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما لے۔ ہمارے گشت کو قبول فرما لے، ان گشتوں کے ذریعے جو ہدایت وجود میں آوے اس کو یا اللہ اس خیر کی آبیاری فرما دے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیر شکل و صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے مکان ہیں ان کے لیے مکانوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما دے، جو بغیر رشتے کے ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک سال اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن۔